بھارت ٹاکرا تو چل رہا ہے اور ظاہر ہے توجہ وہاں بھی مرکوز ہے اور وی آر کیپنگ کلوز آئے, وہاں پر بھی ہماری ایک نظر ہے ظاہر ہے فطری طور پر. اور یہ اوبویسلی جب پاک بھارت مقابلہ ہو تو پھر اس سے چاہے جتنا بھی چھوٹی نوعیت کا میچ ہو لیکن وہ ایک الگ اس کا ٹینجنٹ چلا جاتا ہے, جیسے پچھلے ہفتے بھی ہوا تھا. شاید اس ہفتے کوئی ہمارے لیے اچھی خبر ہو, کوئی اس میں پلیزنٹ تبدیلی ہو. لیکن بہرحال ناظرین, حکومت جو ہے وہ بار بار اپوزیشن کو بتا رہی ہے کہ ملک میں بہت اچھی تبدیلیاں, خوشگوار تبدیلیاں آ رہی ہیں. پاک سعودی عربیہ معاہدہ بھی ہو چکا ہے اور بھی سفارتی سطح پر بڑی بڑی کامیابیاں بھی ہم لوگوں نے اپنے نام کرنی ہے. لیکن ایسے میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور تسلسل کا ساتھ دیں, لیکن ایسا کیا نہیں جا رہا. بلکہ دوسری طرف چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا پھر جے یو آئی ہو, دونوں اس وقت اپنے طور پر شو آف اسٹرینتھ حکومت کو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب یہ نہیں چلے گا جو کہ چلتا آیا ہے. بالخصوص یہ نہیں ہوگا کہ نتیجہ کچھ اور نکلے اور عوام کی رائے کچھ اور ہو. یہ تضاد اب ختم ہونے کا وقت آن چلا ہے. اب حکومت کی بات مانی جائے گی یا اپوزیشن کی یہ تمام جماعتیں ان کی بات مانی جائے گی. بہرحال یہ دونوں فی الحال الگ الگ طور پر اپنی تحریک چلا رہے ہیں, اس میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. لیکن کیا آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ کل آپ نے دیکھا شیر علی ارباب صاحب ہمارے پروگرام میں انکشاف کر کے گئے کہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام رابطے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ختم ہو گئے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا کہ اسد قیصر صاحب کے ذریعے ابھی بھی مولانا صاحب سے بڑا فعال رابطہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اس پوری بات کو کتنا عملی جامہ پہنا پائے گی پی ٹی آئی بھی اور جے یو آئی بھی, اور ان کی ارادہ بھی ہے عملی جامہ اس بات کو پہنانے کا کہ دونوں ساتھ آ جائیں, کوئی ایک پیج پر ہو کر تحریک چلائی جائے. اس کو بھی انشاءاللہ آج زیر گفتگو رکھتے ہیں. لیکن دیکھتے چلیے گا ان تمام چیزوں کو ایک نکات کے پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک ہے. حکومت بار بار بہرحال اپوزیشن کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس وقت تسلسل کا ساتھ دیں. وزیر اعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں دیے گئے ڈنر میں بھی شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف غزہ کے سنگین بحران کی جانب عالمی توجہ مبذول کرائیں گے اور فلسطینی عوام کی مشکلات ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ بھی کریں گے. بھارت کو جو سبق سکھایا وہ زندگی بھر یاد رکھے گا. اب سیز فائر ہو چکا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے بغیر باہمی تعلقات استوار ہو سکتے ہیں تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. لندن میں اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے وزیر اعظم کا خطاب, جس میں انہوں نے یہ بات کی. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے 27 ستمبر پشاور جلسے کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں. جلسے میں 1 کروڑ لوگ لا کر دکھائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اپنی ہی جماعت کو چیلنج. پارٹی ایونٹ میں اب ہر بندہ پیسہ بھی لگائے اور اپنا زور بھی لگائے. اگر بیٹھے رہنے سے انقلاب آتے تو آج بانی پی ٹی آئی جیل میں نہ ہوتے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور. جیل کے لیے پنجاب کے لوگوں نے خود نکلنا ہے. اگر پنجاب کی ضرورت ہے, اگر پنجاب کو ضرورت ہے میرے بتانے کی کہ بانی کی کال ہے, نکلنا ہے, تو پھر بہت افسوس کی بات ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گلہ کر رہے ہیں اپنی جماعت سے برملا. پاکستان تحریک انصاف کے 20 ستمبر سے 24 ستمبر تک حکم اذان کے نام سے بھی ملک بھر میں ایک تحریک جاری ہے, جس کے تحت کارکنان کو بانی کی رہائی کے لیے اذان دینے کی ترغیب ہے. مشن نور پہلے اس کا ناظرین نام رکھا تھا اور پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا. اس پہ بھی پی ٹی آئی پہ بڑی تنقید بھی ہوئی اور مطلب عارف علوی صاحب نے بھی کہا کہ یہ نام جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں تھا. مشن نور تحریک انصاف نے پھر اسلامی ٹچ دینے کی ناکام کوشش کی. حکومت بھی اس پہ تنقید کر رہی ہے اور مشن نور کو نہ صرف ان کی قیادت نے مسترد کیا بلکہ کارکنان نے بھی ساتھ نہیں دیا. اگر اذان دینے سے کام نہ بنے تو ایک بار غائبانہ نماز جنازہ ادا کر کے دیکھ لیں. عابد شیر علی صاحب نے بڑا جو ہے سخت بیان دیا ہے. اور دوسری جانب جے یو آئی فے کا امن مارچ بھی جاری ہے. عوام کی سوچ اور الیکشن کا نتیجہ کچھ اور, اب مزید یہ نہیں چلے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب.